السلام علیکم ناظرین، پروگرام خبر اور تجزیہ کے ساتھ میں ہوں مزمل سروردی۔ آج ہم بات کریں گے اقوام متحدہ میں ہونے والی تقاریر اور اس کی سائیڈ لائنز پہ ہونے والی جو عالمی سیاست ہے اس کے اوپر۔ میرے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب۔ السلام علیکم قصوری صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ قصوری صاحب، ایک تقریر عمران خان صاحب نے کی ہے اور ایک تقریر پرائم منسٹر مودی نے کی ہے۔ آمنے سامنے رکھیں تو شکوہ جواب شکوہ ہی نظر آتا ہے۔ انہوں نے بھی افغانستان کو بہت سینٹر کیا ہے اور پاکستان کو بغیر نام لیے ٹارگٹ کیا ہے، اور ہم نے بھی ان کو ٹارگٹ کیا ہے۔ آپ اس اسٹریٹجی کو سال ہر سال سے ہم ایسے ہی دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں ممالک کے جو ہیڈ آف دی اسٹیٹس ہیں یونائٹڈ نیشنز میں ایک دوسرے کے خلاف تقاریر کرتے ہیں۔ آپ کو اس بار دونوں میں سے کس کی تقریر کا امپیکٹ زیادہ لگا؟ نہیں تو مناسب نہیں کسی پاکستانی سے یہ پوچھنا، لیکن میں آپ کو ڈپلومیٹک فرنٹ پہ بات کریں۔ لیکن میں آپ کو ویسے جواب دیتا ہوں اس بات کا۔ دیکھیے، افغانستان پہ تو بات کرنی بالکل 100% مناسب تھی، اور پاکستان، کیونکہ دیکھیں افغانستان کے علاوہ اگر دوسرا ملک خدا نہ خواستہ وہاں کچھ خرابی ہوتی ہے، استحکام نہیں آتا، تو پاکستان ہی ہے نا، تو پاکستان کی تو بات کرنا جو ہے وہ بہت لازمی تھی۔ ہندوستان کی اور وجوہات تھیں۔ ہندوستان کو ابھی ایک میں مضمون پڑھ رہا تھا، ان کے ناردرن کمانڈ کے جرنیل تھے جنرل پناگ، انہوں نے ایک بڑے افسردہ انداز میں مضمون لکھا تھا، جس میں انہوں نے یہ کہا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو حالات افغانستان میں پیدا ہوئے، ہمارے ہاتھ سے وہ جگہ نکل گئی جہاں مل کے ایک مشترکہ، انہوں نے ایڈورسری کا نام، یعنی مخالف بجائے اگر وہ دشمن کا کہہ دیتے، کہ جس کے خلاف، یعنی وہ اور این ڈی ایس جو افغانستان کی تھی، وہ مل کے کام کیا کرتے تھے۔ ان کو اس بات کا نہایت افسوس تھا، جو قابل فہم ہے، کیونکہ اس کا سارا ٹارگٹ تو پاکستان بنتا تھا نا، یا ہمارے ہاں حملے ہوتے تھے کے پی میں یا بلوچستان میں، تو اس کا ان کو بہت افسوس ہے۔ اس کا مودی صاحب کو بھی افسوس ہے، انہوں نے اتنی انویسٹمنٹ کی۔ صرف میں پیسوں کی بات نہیں کر رہا کہ وہ $3 بلین کا ذکر کرتے ہیں، انہوں نے انسانوں میں انویسٹمنٹ کی، اور وہ پچھلے 40 سال میں کی۔ جب سوویٹ یونین گیا اس وقت بھی امریکہ، سوویٹ یونین کا ایلائی انڈیا تھا، تعلقات ان کی جو انٹیلیجنس ایجنسی تھی ایک تو رشینز کی تھی، اور کھاد جو تھی وہ ان کی تھی افغانستان کی، تو اس کے ساتھ بہت اچھے اور قریبی تعلقات تھے۔ کھاد کے بعد جب امریکہ آیا اور یہ نئی حکومت آئی جو پرو ویسٹرن تھی، وہاں این ڈی ایس آ گئی۔ این ڈی ایس میں کئی لوگ پرانے وہی تھے اور رجحانات وہی تھے جو کھاد والے تھے، تو انہوں نے دبا کے پاکستان دشمنی کی وہاں سے۔ میں ان کئی کیریکٹرز کو جانتا ہوں بحیثیت وزیر خارجہ، میری ملاقات بھی ہوئی ہے یہ امر اللہ صالح صاحب سے، اور مجھے پتہ ہے وہ کتنے زہر سے بھرے ہوئے تھے پاکستان کے بارے میں۔ تو جب مودی صاحب ذکر کرتے ہیں تو لگتا ہے ان کے دل کے درد کی وہ آواز ہے، وہ کیسے نہ کریں۔ جو جنرل پناگ نے کہا کہ اتنا ان کے ہاتھ سے وہ علاقہ نکل گیا جہاں بیٹھ کے وہ پاکستان کو تنگ کیا کرتے تھے، تنگ تو خیال بہت کچھ اس سے زیادہ کیا کرتے تھے، تو وہ انہوں نے، اور پھر ان کی جو انویسٹمنٹ تھی انسانوں میں اور پیسے میں، وہ بھی جو ان کے حساب سے تو ضائع ہے نا، تو وہ کیوں نہ بولیں ان کا۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ان کا جو بولنا ہے کیا وہ عام تجزیوں کے مطابق یا عام جو بینچ مارکس ہیں، کیا انٹر اسٹیٹ ریلیشنز میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ تیسرے ملک میں بیٹھ کے ایک ملک پہ حملے کریں، تو ان کا بالکل کوئی جواز نہیں بنتا۔ لیکن قابل فہم ہے کہ ان کو تکلیف ہوئی ہے، کیونکہ اتنا بڑا دھکا شاید بھارت کو 40 سال میں پہلے نہیں لگا۔ اچھا نہیں، پر دیکھیں نا، اگر ہم سائیڈ لائنز پہ دیکھیں تو جو ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی ہے وہ انڈیا کی بہتر نظر آتی ہے پاکستان سے۔ کوائٹ کی میٹنگ، ان کی بائیڈن سے میٹنگ، خان صاحب نے تو خطاب بھی ورچوئل کیا، خود گئے نہیں۔ لوگ اس کو ایسے بھی کر رہے ہیں کہ شاید سائیڈ لائنز پہ کوئی اتنی ملاقاتیں طے نہ ہو سکیں اس لیے، ورنہ ہم تاجکستان جیسے اجلاسوں میں تو چلے جاتے ہیں، تو یو این میں کیوں نہیں گئے؟
تو اس لیے اس میں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ بھارت ہم سے بہت بہتر ہے ڈپلومیٹک فرنٹس پہ، سائیڈ لائنز پہ. دنیا ان سے زیادہ بات کر رہی ہے ہماری نسبت. نہیں دنیا نہیں، اگر آپ دنیا کو صرف امریکہ جا سمجھتے ہیں تو پھر تو آپ کی بات 100% ٹھیک ہے. امریکہ نے کوڈ کی جو میٹنگ کیوں بنائی ہے، میٹنگ دیکھیں ان میں کیا قدر مشترک ہے. نارتھ ساؤتھ ایسٹ ویسٹ کوئی یہ قریب ہے ایک دوسرے کے؟ آسٹریلیا کدھر ہے، جاپان، انڈیا، امریکہ، قدر مشترک ایک ہی ہے، چین سے دشمنی. اگر چین سے دشمنی کی بنیاد پر وہ میٹنگ ہو رہی ہے تو اللہ معاف کرے، ہم تو ایسی کسی کوڈ کی میٹنگ میں شامل مطلب ہم کوالیفائی نہیں نہ کرتے. ہم کیسے امریکہ چین دشمنی میں آ جائیں گے؟ ہم امریکہ سے تعلقات اچھے چاہتے ہیں، ہم چین سے بھی قریبی تعلقات چاہتے ہیں، اور ماضی میں ہم نے یہ ہماری خارجہ پالیسی کامیابی رہی ہے کہ ہم نے یہ اچیو کیا ہے. ہمیں اس کے لیے کوشاں رہنا چاہیے. میں اس کے حق میں نہیں ہوں کہ امریکہ اور مغرب سے ہم اپنے تعلقات خراب کریں، لیکن یہ کہنا کہ کوڈ میں ہمیں نہیں بلایا، بھئی ہمیں کس لیے بلاتے؟ ہماری کو چین سے دشمنی تو نہیں ہے. جی لیکن اب وہ کہتے ہیں 20 ماہ سے تو عمران خان صاحب کی چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، رشین پریزیڈنٹ سے بھی کوئی ملاقات نہیں ہے. تو ہم آئسولیٹڈ نہیں آپ کو نظر آتے؟ آپ کا دفاع کرنا تو اپنی جگہ ہے، لیکن آئسولیٹڈ تو نظر آتے ہیں. دیکھیے پوائنٹ یوں ہے کہ جہاں تک آپ چین کی بات کر رہے ہیں، کچھ مسائل ہیں، لیکن وہ مسائل اس نوعیت کے نہیں جو آپ کے سوال میں جیسے مضمر ہے خیال، وہ نہیں ہے. دیکھیں چائنا پاکستان کے تعلقات بہت اس سے بلند ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو بجلی گھر لگے ہیں اس کے اوپر ایک مسئلہ تھا پرائسنگ کا. پاکستان شاید وہ پرائس سمجھتا ہے کہ جی وہ پے کر ہی نہیں سکتا، لیکن اس کا رستہ ڈھونڈا گیا ہے. میں 100% سرٹن ہوں کہ وہ رستہ ڈھونڈ لیا جائے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ صرف کاروباری نقطۂ نظر سے چین پاکستان تعلقات نہیں ہیں. چین پاکستان کے مسائل سمجھتا ہے، اور ابھی بھی یہ لوگوں کو اندازہ ہے کہ اس بات پہ بات چیت ہو رہی ہے. بلکہ وزیر خزانہ نے شوکت ترین صاحب نے انٹرویو میں یہ کہا بھی ہے کہ اس مسئلے پہ چین سے بات چیت ہو رہی ہے. تو اس کو سرد مہری نہیں کہنا چاہیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک ایشوز ہیں جو ڈسکشن جن پہ ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے، دوستوں میں یہی ہونا چاہیے. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ خدا نخواستہ چائنا سے ہماری دوری بڑھ رہی ہے، وہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بھی تو بہت تاثر ہے کہ ہم بہت زیادہ وکالت کر رہے ہیں طالبان کی. ہمیں ان کا بالکل وکیل نہیں بن جانا چاہیے، ان کو اپنی وکالت خود کرنی چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن وکالت وہ خاک کریں، ان کو تو موقع ہی نہیں دیا گیا. انہوں نے طالبان نے کہا کہ ہمیں آپ یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی میں ہمیں سیٹ دیں، ہم تک بات کرنا چاہتے ہیں. کریڈینشلز کمیٹی جو ہے اس نے ان کو ایکسیپٹ نہیں کیا. اگر نہیں کرے گی تو ان کی آواز کون بنے گا؟ وہی بنے گا نا جس کو سب سے زیادہ نقصان ہو سکتا ہے اگر وہاں کو گڑبڑ ہو جائے. سب سے زیادہ تو پاکستان کو ہی نقصان ہوگا. تو اس لیے ممکن نہیں ہے. اور پھر پاکستان سے ساری دنیا توقع کرتی ہے کہ وہ طالبان اور افغانستان کے بارے میں بات کرے گی. اس لیے پاکستان کے پاس آپشنز نہیں ہیں کہ اس کو بات ہی نہ کرے. لیکن ڈیفینیٹلی اگر آپ کے سوال میں یہ بات ہے تو میں اس سے ایگریمنٹ میں ہوں. ہمیں بھی پریشر افغانستان پہ ڈالنا چاہیے، اور جو ڈال رہی ہے گورنمنٹ کہ جناب آپ جو دنیا سے آپ نے کچھ وعدے کیے تھے پورے کریں. ایک انکلوسیو گورنمنٹ کے خواتین کے رائٹس کے بارے میں وہ ساری دنیا اس پر یونائٹڈ ہے. اب دیکھیں ایک اور بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں سمجھتا ہوں ابھی دانش مندی سے کام لے رہا ہے کہ ایک دم بھاگ کے انہوں کو ایکسیپٹ نہیں کر لیا. ڈر یہ تھا پہلے کے اور آج کے دور میں زمین آسمان کا فرق ہے. جب پہلے پاکستان نے طالبان کو ریکگنائز کیا، اس کے علاوہ سعودی عرب اور یو اے ای تھے، اس کی خاص پس منظر تھا. پس منظر اس کا یہ تھا کہ جب ہم سوویت یونین کے خلاف امریکہ کے اتحادی بنے ہیں تو ہم امریکہ کی آنکھ کا تارا بن گئے تھے. اور یہ جن کو دہشت گرد کہا جا رہا ہے ان کو مجاہدین کی بڑی وہ بات پرائم منسٹر نے اپنی سپیچ میں بھی کی ہے، وہ آ گئی ہے. مجھے بریک لینا ہے. قصوری صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے، بریک سے واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھیں گے.
कसूरी साहब ब्रेक के बाद खुश आमदेद। कसूरी साहब एक और बात भी है, हम पहले जब इंटरनेशनल फोरम्स पर बात करते थे तो कश्मीर हमारा फोकस पॉइंट होता था, वन पॉइंट कश्मीर की बात करते थे। अब हम साथ तालिबान और अफ़गानिस्तान की इतनी ज़्यादा बात करने लग गए हैं तो कश्मीर फोकस में बी कैटेगरी में चला गया है। इसका नुकसान नहीं है हमें कि हम बहुत ज़्यादा फोकस तालिबान और अफ़गानिस्तान को कर रहे हैं, इंटरनेशनल सारी डिप्लोमेसी उस पर कर रहे हैं और कश्मीर पीछे चला देखिए, कश्मीर पे तो आपके भी बहुत ज़ोर है। वज़ीर ख़ारजा की जो मुलाकातें हुई हैं, जो सेक्रेटरी जनरल से हुई हैं, उसमें भी उन्होंने डॉसियर दिया है और तमाम ह्यूमन राइट्स वायलेशंस को डॉक्यूमेंट करके उनकी निशानदही की है। और जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी इसका जिक्र किया है। फॉरेन ऑफिस भी तवातर से कश्मीर का जिक्र करता है, तो मुमकिन ही नहीं। लेकिन इस सेशन में जिसका हम जिक्र कर रहे हैं तो मौका ही अफ़गानिस्तान का है। यानी हर साल कोई ख़ास इशू होता है ना, कभी क्लाइमेट इशू बन जाता है, इस वक्त अफ़गानिस्तान इशू था। तो इसलिए इसमें दो राय नहीं है कि सिर्फ वो पाकिस्तान नहीं कर रहा, सारी दुनिया में जो मीटिंग्स हुई हैं बायलैटरल, अफ़गानिस्तान उसमें एक इम्पॉर्टेंट इशू है, क्योंकि सारी दुनिया के लिए अहमियत का हामिल है कि अफ़गानिस्तान में अगर खुदा न खास्ता इस्तेहकाम ना आया और ये गैर इलाका बन गया और हर किस्म की क़ुव्वतें वहाँ बैठ गईं, तो फिर तो कोई मुल्क दुनिया का सेफ़ नहीं रहेगा। इसलिए एक काबिल फ़हम बात है, अगर सारी दुनिया को आज इस बात पे तशवीश है कि आखिर अफ़गानिस्तान का मामला किस तरह सेटल होगा। इसलिए ये नहीं है कि पाकिस्तान ने उसको उठाया हुआ है, वो सारी दुनिया के लिए सबसे अहम मसला इस वक्त है। जो ये सेशन UNGA का हो रहा है, इससे बड़ा कोई मसला है नहीं वहाँ। लेकिन ठीक है, मैं आप लेकिन फिर भी आप नहीं समझते कि हमें कश्मीर को नंबर 1 पे रखना चाहिए बनिस्बत अफ़गानिस्तान के? नहीं, हमने तो कश्मीर का फिर जिक्र किया और बड़े ज़ोर से किया और करना चाहिए। हमारे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। अगर हम अफ़गानिस्तान को हाईलाइट नहीं करेंगे और तालिबान को इजाज़त नहीं बात करने की यूनाइटेड नेशंस में, तो जो चीज़ हम कहना चाह रहे हैं, हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम कहना ये चाह रहे हैं कि जी अगर आपको ये डर है कि वहाँ, क्योंकि तवातुर से प्रोपेगेंडा किया जा रहा था कि वहाँ इस्लामिक स्टेट खुरासान यानी दाइश और दुनिया के तमाम दहशतगर्द इकट्ठे हो जाएंगे, ईस्ट तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट, उज़्बेकिस्तान मूवमेंट, और सारे वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे, तो उसका कुछ करें ना। और अगर आपने कुछ भी ना किया और वहाँ भूख का राज हो गया, अफ़गानिस्तान में फूड शॉर्टेज है, एक रिपोर्ट के मुताबिक 90% लोग गुर्बत की तह से नीचे जा सकते हैं, तो इसकी किसी ने तो निशानदेही करनी थी ना। तो वो पाकिस्तान के खाते पड़ गई कि दुनिया की तवज्जो मबजूल कराए कि भाई कुछ करें। और आज मुझे खुशी है कि अमेरिका ने भी इस सिलसिले में कहा है कि वो लाइसेंस इशू करेगा, जो फूड के जो आइटम्स हैं या मेडिसिन्स के हैं, तो ये कोई ना कोई बात करे तो उसका असर होता है ना। बहुत शुक्रिया खुर्शीद कसूरी साहब। नाज़रीन, हमने खुर्शीद कसूरी साहब से अक़वाम मुत्तहिदा में भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान के ख़िताबात का एक तकाबली जायज़ा लिया। दोनों ख़िताबात के पॉइंट्स जो थे उन पर उनसे बात की और उनका उस पर तज्ज़िया लिया। वो साबिक़ वज़ीर ख़ारजा हैं। अब हम बात करेंगे डॉक्टर हामिद ख़ान साहब से, जो बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर हैं, बहुत से इंडियन चैनल्स पर भी तज्ज़िया देते हैं, इंटरनेशनल चैनल्स पर भी बात करते हैं। उनसे अब हम अक़वाम मुत्तहिदा की साइडलाइंस और नरेंद्र मोदी और इमरान ख़ान के ख़िताब पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर हामिद ख़ान साहब। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर हामिद ख़ान साहब, नरेंद्र मोदी साहब ने नाम नहीं लिया लेकिन चीन को बहुत टारगेट किया है, इंडियन ओशंस की हेजमनी की बहुत बात की है। आपको लगता है भारत ने चीन के ख़िलाफ़ एक महाज अक़वाम मुत्तहिदा में भी खोला है जो इससे पहले हमें नज़र नहीं आता था? बहुत शुक्रिया मुज़म्मिल साहब। बात यह है कि हमने ये देखा है कि चाइना के ख़िलाफ़ जिस तरह लद्दाख में हुआ और उसके बाद फिर मोदी ने जिस अंदाज़ से ये अमेरिका के साथ मिलकर एक पूरा सर्द जंग की तरफ लेके जा रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ कि अब जो है वो दुनिया जो है वो सेकंड कोल्ड वॉर की तरफ जा रही है। वो कोल्ड वॉर जो USSR के टूटने के बाद ख़त्म हो गई थी, अब दुनिया फिर एक बार दो बड़े ग्रुपों में तकसीम होती नज़र आएगी आपको। एक वो ग्रुप होगा जो ममालिक चाइना के साथ हो जाएंगे और एक जो होंगे वो अमेरिका के साथ होंगे। मैं ये समझता हूँ कि मोदी इस वक्त बड़ा
رسک لے رہے ہیں. اگر آپ خطے کی صورتحال کے حوالے سے دیکھیں, معاملہ یہ ہے کہ بظاہر تو ان کو بڑی کامیابی نظر آ رہی ہے کہ امریکہ میں ان کا 4 روزہ دورہ ہوا, وہ کہتے ہیں جی بڑا اسٹیٹ گیسٹ ریسیپشن ہوا, سائیڈ لائن پہ بڑی اچھی ملاقاتیں ہوئیں, سب کچھ ہوا. لیکن اس کے اندر آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے 20 سال امریکہ کا ساتھ دے کر کیا پایا. کویسچن یہ ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب امریکہ جو ہے وہ انڈیا کو یوز کرے گا اسی انداز میں, بلکہ اس سے بھی زیادہ. لیکن اگر ہم چین کے ساتھ ہیں تو سوال یہ بھی ہے کہ 20 ماہ سے ہمارے وزیر اعظم اور چینی صدر کے درمیان بھی کوئی رابطہ نہیں ہے. مطلب اگر امریکہ ناراض ہے تو برابر ہی چین بھی ناراض ہے, کیونکہ افغانستان کے اس ٹرموائل میں بھی دونوں چائنیز پریزیڈنٹ اور پاکستان کے وزیر اعظم کے درمیان تو کوئی بات نہیں ہوئی ہے. لوور سائٹس پہ بات ہو رہی ہے, تو لوور سائٹس پہ تو امریکہ پہ بھی بات ہو رہی ہے. تو اس لیے اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ بائیڈن کے ساتھ مل رہے ہیں تو ہم کون سا چینی صدر کے ساتھ بالکل ساتھ والی کرسی پہ بیٹھے آپ کو نظر آ رہے ہیں. بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہماری جو فورن پالیسی ہے اس کے اندر اس ایلیمنٹ کو ان کے لیے دیکھنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے واقعی بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں کہ ہمارا جو بہت ساری خبریں آتی ہیں کہ جی چین کے ساتھ ریلیشن جو ہے اس کے اندر کوئی تعلقات میں کوئی سرد مہری آ رہی ہے یا کیا معاملہ ہے. لیکن میں آپ کو یہاں ایک بات بتاتا چلوں کہ پاکستان چائنا کا جو موجودہ ریلیشن ہے, سی پیک کے حوالے سے, اوبور کے حوالے سے, فیوچر اکنامیکل سٹرینتھ کے حوالے سے, تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی اس وقت ایسی وجہ ہے جو پاکستان اور چائنا کو دور کر سکیں, بلکہ ان کا آنے والے دنوں میں یہ مزید قریب ہوں گے. لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ فورن آفس کو اور فورن جو محاذ ہے, جو وزارت خارجہ کا محاذ ہے, اس کے اوپر پاکستان کو بہت بہتر رول ادا کرنا چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب چائنیز انویسٹمنٹ بھی بہت زیادہ ہے انڈیا کے اندر, ان کی ٹریڈ بھی پاکستان سے بہت زیادہ ہے چائنا انڈیا کی. اتنے زیادہ اکنامک ریلیشنز کے بعد کیا آپ کو ان کے درمیان مہاجرائی کیسی نظر آتی ہے؟ میں آپ کو اس کے اندر کچھ فیکٹس بتاؤں کہ پچھلے 2 سال کے اندر انڈیا نے اتنے زیادہ قوانین بنائے ہیں چائنا سے تجارت کو روکنے کے لیے کہ وہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ انڈیا اب کی ہر حالت میں جو چائنا سے تجارت ہے اس کو کم کرنا چاہتا ہے, کیونکہ اس کے اندر انڈین امپورٹ چائنا سے بہت زیادہ تھی ایز کمپیئر ٹو انڈین ایکسپورٹ. تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اکنامیکلی چائنا کو اپنے اینڈ سے فائدہ نہ دیں. یہ مودی کی سٹیٹ پالیسی کے طور پر سامنے آیا ہے, تو اس کو چائنا نے کاؤنٹر بھی کیا ہے, چائنا نے اس کو ہینڈل بھی کیا ہے. اگر آپ آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے تو یہ نظر آئے گا کہ چائنا جو ہے وہ افریقہ اور دوسری مارکیٹ میں زیادہ پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کرے گا. اور چائنا یہ لیکن چائنا نے انڈیا میں بہت سے انرجی پلانٹس بھی لگائے ہیں, جیسے پاکستان میں لگائے ہیں, بلینز آف ڈالرز کے ان کے انرجی پلانٹس ہیں وہاں. بالکل ہیں, لیکن چائنا کے اندر جو لگائے گئے انرجی پلانٹس ہیں وہ اس طرح نہیں ہیں کہ جس طرح پاکستان کے اندر ایگریمنٹس کے ساتھ ہیں جس میں چائنیز مینجمنٹ ہے, چائنا اس کو خود دیکھ رہا ہے. بلکہ انڈیا کے اندر کوئی بھی باہر سے کوئی کمپنی آتی ہے یا ملک انویسٹمنٹ کرتا ہے تو اس کا بنیادی جو کنٹرول ہوتا ہے وہ انڈین سٹیٹ کے پاس رہتا ہے. سو اس حوالے سے چائنا کا اس طرح کا اتنا زیادہ انٹرسٹ انڈیا میں نہیں رہ جاتا جتنا پاکستان میں ہے. اور جب سے یہ ایشیا پیسیفک سی کی بات ہو رہی ہے جس سے چائنا کا راستہ سمندری راستہ روکے جانے کی بات ہو رہی ہے, تو اگر آپ اس کو دیکھیں گے تو ایک بات کنفرم ہوتی ہے کہ انڈیا یہ بات جانتا ہے کہ جی وہ اب واضح طور پر کوآڈ کی شکل میں بھی اور آکس کی شکل میں بھی اینٹی چائنا بلاک میں ہی رہنا چاہتا ہے. تو چائنا یہ تو نہیں ہوگا نا کہ اس کو اینٹی چائنا بلاک کے باوجود بہت زیادہ ایڈوانٹیج دے. بہت شکریہ ڈاکٹر حامد خان صاحب ہمارے ساتھ بات کرنے کا. ناظرین, آپ نے ہمارے آج کے پروگرام میں خورشید قصوری صاحب کی گفتگو سنی, ڈاکٹر حامد خان صاحب کی گفتگو سنی. ہم نے پاکستان امریکہ ریلیشنز, پاکستان چائنا ریلیشن, چائنا انڈیا ریلیشن, چائنا امریکہ ریلیشنز کے ساتھ ساتھ عالمی سیاست پر بات کی. پاکستان کے وزیر اعظم اور بھارتی وزیر اعظم کے اقوام متحدہ کے خطاب دونوں کے اہم نکات پر بات کی اور پھر اس کا ایک کمپیریٹیو انالیسس بھی لیا. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنے میزبان مزمل سہروردی کو پروگرام خبر اور تجزیہ سے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.